اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا، اور فعل فور وہ شخص تندرست ہو گیا۔ ہاللویا۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی اس نئے صبح کے موقع پر جو خداوند خدائے قدوس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج خداوند نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر نئی روشنی طلوع کی ہے، نیا سورج ہم پر اجاگر کر دیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر نئی زندگی نے جنم لیا ہے، ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر اجالا ہوا ہے۔ آج خداوند پھر معجزات کا خدا ہماری زندگیوں میں معجزہ کرتا ہے۔ خداوند ہمیں بلاتے ہیں اور ہمارے گناہوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ ہم جو گناہگار اپنے گناہ میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہر روز دنیاوی سوچ و فکروں میں مگن ہیں اور بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہمیں بچانے والا ہمارا زندہ خدا ہے۔ آئیں اس خداوند کی حضوری کو محسوس کریں جو ہمیں شفا دیتا ہے۔ آج بھی ہمیں خداوند فرماتے ہیں، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر اپنے گھر چلا جا، کیونکہ آج بھی ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ آئیں آج ان ساری بیماریوں سے شفا پانے کے لیے خداوند کی بارگاہ میں چلیں، خداوند کی حضوری میں اکٹھے ہو جائیں اور سارے ایک جماعت ہو کر خداوند سے معافی مانگیں، خداوند سے التجا کریں کہ خداوند خدائے بزرگ و برتر ہمیں بخشنے والا باپ ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر مطلق باپ ہے۔ آئیں آج خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں۔ آج کا زندہ کلام مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 16 آیات۔ بعد ازیں یہودیوں کی عید تھی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بزاتہ کہلاتا ہے، جس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے ناتواں پڑے تھے، اندھے، لنگڑے اور پس مردے، جو پانی کے ہلنے کے منتظر تھے، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ وقتاً و فوقتاً حوض میں اتر کر پانی کو ہلاتا تھا، اور جو کوئی پانی کے ہلنے کے بعد حوض میں پہلے اترتا، خواہ کیسی بھی بیماری ہوتی، وہ اس سے شفا پاتا۔ اور وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیمار تھا۔ یسوع نے جب اسے پڑا دیکھا اور جانا کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، تو اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب یہ پانی ہلے تو مجھے حوض میں اتار دے، اور جب تک میں خود آ پہنچوں دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ فعل فور وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا گیا۔ اور وہ سبت کا دن تھا۔ پس یہودیوں نے اس سے جس نے شفا پائی تھی کہا کہ آج سبت ہے، تجھے روا نہیں کہ اپنا کھٹولا کو اٹھا کر لے جائے۔ اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے شفا بخشی اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے
جس نے تجھ سے کہا کہ اپنا کٹورا اٹھا کر چلا جا، مگر شفا یافتہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ یسوع وہاں کے ہجوم کے سبب سے ٹل گیا تھا۔ بعد ازاں یسوع نے اسے ہیکل میں پایا اور اس سے کہا، دیکھ تو نے شفا پائی ہے، پھر گناہ نہ کرنا، نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ وہ شخص گیا اور یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے شفا بخشی ہے وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ سبت کو ایسے کام کرتا تھا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے قدوس رب الفاظ قادر مطلق ازلی اب زندہ خدا، تو جو الفا اور اومیگا ہے، تو ابتدا اور انتہا ہے، ہم تیرے بچے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہم تیری حضوری میں ایک جماعت ہو کر آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے پیارے خداوند خدا، دور و نزدیک سے جہاں جہاں سے میرے بھائی اور میری بہنیں اس وقت میرے ساتھ ہیں، اے پروردگار تو ان سبوں کو اپنا پاک روح کا مسا انڈیل دے تاکہ ان کے ہونٹ تیری تعریف میں کھلے۔ اے پروردگار تو ان کے ہونٹوں کو چھو اور مسا کر دے تاکہ یہ تیری تعریف میں کھلے۔ سارے میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیں کہ اے پروردگار، ہم تیرے گناہگار بچے جو بار بار گناہ میں گرتے ہیں اور گناہ آلودہ زندگی لے کر گھوم رہے ہیں، آج ہم تیرے چرنوں میں آئے ہیں، اپنے آپ کو تیری حضوری میں جھکاتے ہیں۔ اے پروردگار، میں تیرا گناہگار بچہ تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو تیری بارگاہ میں لے آتا ہوں اور تیری حضوری میں جھکاتا ہوں۔ اے پروردگار، تیرا پاک روح کا مسا مانگ لیتا ہوں، تو ان سب کو بلیس کر دے، ان سب کو چھو لے۔ اے پروردگار، ان کو اپنی پاک روح کا مسا انڈیل دے، ان کی زندگیوں میں کسی قسم کی بھی جو بیماری ہے، پیارے خداوند خدا، اگر کوئی شوگر کی بیماری میں ہے، کوئی دل کی عارضے میں ہے، پیارے خداوند خدا کو بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہے، اے پروردگار کوئی بواسیر کی بیماری میں ہے، اے پیارے خداوند خدا جو اپنے میدے کی وجہ سے پریشان ہے، میدے کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، اے پروردگار جو اپنی دماغی پریشانی کی وجہ سے مشکل میں ہے، اے پروردگار جو جسم کی کسی بھی قسم کی بیماری کو پیارے خداوند خدا مبتلا ہے، تو ان سب کو جو اس وقت اس ایمان سے تیرے چرنوں میں آ چکے ہیں کہ تو شفا دینے والا باپ ہے۔ پیارے خداوند خدا، تو 38 برس کے مریض کو تندرست کر سکتا ہے، تو پیدائشی اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے، پیارے خداوند خدا تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہم تیرے بچے تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو اس طرح سے ہم کیوں کر نہ جانیں کہ تو ہمیں شفا دے سکتا ہے۔ اے پروردگار، تو شفا کا سرچشمہ ہے، تیرے نام میں شفا ہے، تیرے خون میں شفا ہے۔ اے پروردگار، ہم تیرے بچے شفا کے محتاج تیرے چرنوں میں آتے ہیں۔ ہم پیارے خداوند خدا دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، لیکن آج تیرا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تیرے حضور آنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں، تو ہی سبوں کا سہارا ہے، تو ہی سبوں کا آسرا ہے، تو ہی بخشنے والا باپ ہے۔ پیارے خداوند خدا تو رحم کرنے والا باپ ہے، اور پیارے خداوند خدا تو شفا دینے والا باپ ہے۔ اور آج تو فرماتا ہے کہ جا، تو نے شفا پائی ہے اور پھر گناہ نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہمیں توفیق عطا کر دے، ہمیں یہ ایمان کا مسا دے دے تاکہ ہم پیارے خداوند خدا گناہ کے خطروں سے دور رہیں اور دوبارہ گناہ والی زندگی میں دوبارہ نہ گھسیں اور گناہ کے دلدل سے نکل آئیں، اور پیارے خداوند خدا ہمیشہ اور ہمیشہ اس سے بچتے رہیں، اور اس سے بچ کر پیارے خداوند خدا تیری حکموں پر چلیں اور تیرے نام کی پرستش کریں اور اپنے قول و فعل سے تیرے نام کو دھن باد کہہ سکیں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ اے پروردگار، ہم تیرے بچے پیارے خداوند خدا اکثر نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھتا کہ ہم کس طرف جائیں،
ہمیں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے۔ اے پروردگار، ہم اپنا اگلا قدم اٹھانے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں کہ اے پروردگار کہاں راستہ ہے، لیکن پیارے خدا گناہ آلودہ زندگی ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اندھے کی طرح چلتے جاتے ہیں، کبھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا پاؤں گھڑے میں گر رہا ہے یا ہموار رستے پہ ہے۔ اے پیارے خدا تو میرے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ اے پروردگار تو میرے لیے ساری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، میں پھر بھی بھٹک جاتا ہوں۔ اے پروردگار، تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں پیارے خداوند اس وقت تیری بارگاہ میں ہے۔ پروردگار تو ان سب کی راہوں کو ہموار کر دے، ان کو وہ رستہ دکھا جو تیری بارگاہ میں آتا ہے، جو نجات کا رستہ ہے، جو ابدی آرام کا رستہ ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کا رستہ ہے۔ اے پروردگار، اپنے بچوں کو اس راستے پر چلا اور ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر، تاکہ یہ اس رستے پر مضبوطی سے چلتے ہوئے ہر پریشانی کا پیارے خدا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، کیونکہ پیارے خدا تیرے قدوس اور جلالی نام کا مسا پا کر پیارے خدا شیطان کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان ہر شیطان کے بندھن کا مقابلہ کر سکتا ہے، شیطان کے ہر وار کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پیارے خدا تیرے حضور کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں تو ہم پر رحم فرما۔ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں جس وقت تیری بارگاہ میں ہے تو ان کے سب گھرانوں میں اپنے پاک روح کو ڈھیل دے، ان کی زندگیوں کو پاک روح کا مسا لگا دے۔ اے پروردگار، ہماری اس التجا کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ تیرے ہی جلالی اور قادر نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ عزیز مومنین، اگر خدا نے آج آپ کو چھوا ہے، آج آپ کو بلیس کیا ہے، آپ نے خدا کا مسا پایا ہے، تو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی دعا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے، تو یہ دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، آج کے کلام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ خداوند کا نام اور زیادہ جلال پائے، آمین۔